امریکی ریاست نیو ہیمپشائر رقبے اور آبادی کے لحاظ سے چھوٹی ہے، مگر انتخابات کے دنوں میں پورے ملک کی نظریں اس پر ہوتی ہیں اور اس کے نتائج کا اثر وائٹ ہاؤس تک جاتا ہے۔ کینڈس نیلسن امریکی انتخابات سے متعلق امور کی ماہر ہیں۔ پرائمریز کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ممکنہ امیدوار اپنے آپ کو ووٹرز سے متعارف کرا سکیں، ووٹرز انہیں بہتر طور پر جان سکیں اور آئندہ 3-4 ماہ کے دوران ان امیدواروں کے بارے میں سوچ سکیں۔ امیدوار اس مرحلے کے دوران ہمیشہ لوگوں سے آمنے سامنے ملتے ہیں اور کچھ ماہرین اسے پرچون کی سیاست کہتے ہیں۔ وہ چھوٹے بڑے شہروں میں جلسے کرتے، لوگوں سے ہاتھ ملاتے اور ووٹروں سے رابطوں کے ذریعے مختلف ایشوز پر اپنے موقف سے انہیں آگاہ کرتے ہیں۔ یہ ایک سٹیج یا کنونشن کی طرح ہے جہاں امیدوار آ کر اپنی اشیاء بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم انہیں ایسا کرنے دیتے ہیں، اور جو زیادہ فروخت کرتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ امیدوار دکاندار ہیں اور ووٹرز خریدار۔ جو لوگ سیاسی میٹنگز یا پرائمریز میں شریک ہوتے ہیں وہ صرف امیدوار سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے بلکہ اپنے تحفظات بھی ان تک پہنچاتے ہیں۔ وہ ان پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور ان سے انتہائی اہم اور ٹھوس سوالات پوچھتے ہیں۔ امریکہ میں ریاستی سطح پر کاکسز اور پرائمریز کروانے کا 3 سے 4 ماہ کا روایتی عرصہ حالیہ کچھ انتخابات سے سکڑ کر کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ریاستیں امیدواروں کے چناؤ میں اپنی سیاسی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے جلد از جلد کاکسز اور پرائمریز کروا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو تجویز کیا ہے کہ تمام ریاستیں ایک ہی دن کاکسز اور پرائمریز منعقد کریں۔ مارک روم جارج یونیورسٹی سے منسلک ہیں۔ قومی سطح پر پرائمریز کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ امیدواروں کی نامزدگی میں پورے ملک سے ووٹرز کی اہمیت یکساں ہوگی۔ یہ تو اچھی بات ہے، مگر بری چیز یہ ہوگی کہ جو امیدوار زیادہ رقم اکٹھی کریں گے انہیں انتخابی دور میں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ پرائمریز اور کاکسز کے مرحلے میں صدارتی نامزد امیدوار کے لیے ڈالا جانے والا ووٹ اصل میں اس امیدوار کے ڈیلیگیٹس کے لیے ہوتا ہے جو آگے چل کے پارٹی کے نیشنل کنونشن میں شریک ہوتا ہے۔ جس امیدوار کے زیادہ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں وہی نومبر کے انتخابات میں پارٹی کا صدارتی امیدوار نامزد کیا جاتا ہے۔ جیفری ینگ کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔